السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم لوگ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ آسمان پر فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں، اور جسے اللہ آسمان پر یاد کر رہے ہوں تو پھر اب یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ بندہ اس زمین پر اللہ کی کتنی رحمتوں اور برکتوں میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم اللہ دے رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ دوسرا حکم، اور یہ بھی واجبی اور بڑا لازمی حکم ہے کہ اس زندگی میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ شکر اللہ کو بے حد پسند اور ناشکری سے اللہ کو انتہائی نفرت۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
کہ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری پر سخت ترین عذاب کی وعید، اور شکر گزاری پر اور نعمتیں دینے کی خوشخبریاں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ناشکر بندے پر اللہ کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، کہ جب اس کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر یہ نعمت تمہارے پاس رہنے کے لائق نہیں ہے، اللہ محروم کر دیتے ہیں اس نعمت سے۔ ناشکر کی زندگی برکتوں سے محروم، رحمتوں سے محروم، اللہ کی بیش بہا نعمتوں سے محروم، صرف مایوسی، صرف احساس کمتری، صرف گلے شکوے، اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور شکر گزار بندہ ہر روز اللہ کی نئی نئی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے، اس کے ساتھ رحمتیں برکتیں الگ، اس کے ساتھ زندگی کا سکون اور اطمینان الگ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی اسے میسر ہوتی ہیں اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بطور مثال کے قوم عاد، قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ ذرا ان دو قوموں کو دیکھو، پڑھو اللہ کی کتاب میں۔ اللہ نے ان دو قوموں پہ انعامات کی بارش کی تھی، مالی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، طاقت اور قوت کی نعمتیں، کمال اور ہنر کی نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ نے بے انتہا عطا فرمائی تھی۔ ابھی بھی جو ان کے کھنڈرات موجود ہیں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں وہ قوم بستی تھی، آج بھی دنیا کے بڑے سے بڑے ماہرین ان کے ہاتھوں کی کلاکاری دیکھ کر حیران ہیں کہ کیسی تھی وہ قوم۔ پہاڑ اپنی جگہ ثابت ہے، پہاڑ کی چٹانیں اپنی جگہ ہیں، انہی پہاڑوں کو محل میں بدل دیا ان لوگوں نے، اس میں بالا خانے بنا دیے، اس میں دروازے بنا دیے، اس میں خوشنما کھڑکیاں بنا دیں، کمرے بنا دیے، دالان بنا دیے، سب، اور پہاڑ اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک پتھر کو بھی انہوں نے کاٹ کر الگ نہیں کیا، ٹکڑے نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پتھروں کو ان کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا، وہ جب جیسا چاہتے اسے موڑ لیتے، جو چاہتے بنا لیتے۔ وہ تو کھنڈرات موجود ہیں، اور وہ نعمتیں جو ان کے ساتھ ختم ہو گئیں، نہ جانے وہ کون سی اور کتنی تھیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دیں، لیکن اس قوم نے ناقدری کی، ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان عذابی لشدید کا مظاہرہ کیا، بتا دیا کہ ناشکری پر میرا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ اتنی تیز و تند ہوا، اندازہ لگائیے کہ ان کا قد جو ہے کھجور کے درختوں کے برابر تھا، اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے، اور جیسی لمبائی ویسی چوڑائی بھی۔ وہ کتنی تیز ہوا چلی ہوگی کہ اتنے مضبوط اور وزندار انسانوں کو ہوا روئی کی طرح اڑا رہی تھی ہواؤں میں، ایک شہر سے اڑا کے دوسرے شہر میں لے جا کے پھینک دیا، صحراؤں میں پھینک دیا، جنگلوں میں پھینک دیا۔ اللہ فرما رہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ یوں گرے ہوئے تھے عذاب ختم ہونے کے بعد جیسے کھجور کے بڑے بڑے لمبے درخت زمین پہ گرے ہوئے ہوں، ایسے ان کی لاشیں گری ہوئی تھیں۔
اندازہ لگائیے وہ ہوائیں اور ان کی رفتار اور ان کی شدت کیسی رہی ہوگی کہ اتنے طویل القامت، اتنے مضبوط جسم والے بھی روئی کی طرح ہواؤں میں اڑے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ عہدہ، نہ صحت، نہ مال، کچھ بھی کام نہیں آتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عبرت حاصل کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری والی زندگی نہ گزارو۔ کیا خوب ارشاد فرمایا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو بھی صبح صبح اٹھا ہے اپنی بستر سے اطمینان اور امن کے ساتھ، فی سربہ، اس کے افراد خاندان، اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے سب اطمینان سے صبح کیے ہیں، سب اس کی نظروں کے سامنے موجود ہیں، معافن فی جسدہ، وہ صبح اٹھا ہے تو اس کا جسم الحمدللہ صحیح سلامت ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے کان سن رہے ہیں، اس کی زبان بول سکتی ہے، اس کا دماغ سوچ سکتا ہے، وہ سب ایک ایک عضو کام کر رہا ہے، اس کی صحت بالکل صحیح سلامت ہے۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس کم سے کم اس دن کی روزی موجود ہے۔ کم سے کم آدمی کے پاس اس سے کہیں زیادہ موجود ہوتی ہے روزی، لیکن کم سے کم اس دن کا رزق موجود ہے، اگلے دن کا وہ کمائے گا، اللہ دے گا۔ یہ تین چیزیں، وہ صبح اٹھا ہے، اس کے اہل و عیال صحیح سلامت ہیں اس کی نظروں کے سامنے، اس کی صحت بالکل صحیح سلامت ہے، الحمدللہ وہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، بول سکتا ہے، اور اس کے پاس اس دن کم سے کم پیٹ بھر کھانے کی روزی روٹی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، اس کے پاس پوری دنیا کی نعمت موجود ہے۔ بات ختم ہو گئی، اب میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ تمہارے پاس جو میسر ہے رب کعبہ کی قسم، اس کے لیے کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں۔ تم جن کو دیکھ کر کہہ رہے ہو کاش مجھے ویسا مل جاتا، ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھو، کیا تم جیسی صحت اس کے پاس ہے؟ کروڑ کروڑ انسان، اتنی دولت ہے ان کے پاس کہ وہ گن نہیں سکتے، لیکن وہ پوری دولت دینے کے لیے تیار ہیں اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے جو مرض اسے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں ہیں۔ کسی اللہ نے کسی سب کچھ دیا، اولاد ہی نہیں ہے، نظروں کے سامنے وہ صبح کر رہا ہے لیکن اولاد ہی نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ نہ جانے کون کون سی آزمائش میں اللہ نے کسے مبتلا کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے پاس صحت بھی ہے، اہل و عیال بھی ہیں، اور روزی روٹی بھی ہے پیٹ بھر کھانے کی، بلکہ اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا موجود ہے ہمارے اور آپ کے پاس کہ جو چاہے ہم کھائیں اور جب چاہے کھائیں، الحمدللہ اس پہ قادر ہیں۔ پھر اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے ہمیں؟ اب اگر دل و دماغ میں یہ بات ہے کاش مجھے وہ ہو جاتا، مجھے وہ مل جاتا، ناشکری کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہمیں جو میسر ہے رب کعبہ کی قسم، اس کے لیے کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیند نہیں ہے، کسی کے پاس ہضم کرنے والا معدہ نہیں ہے، وہ کھا نہیں سکتے ہر چیز، کسی کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، بلکہ ایک مالدار شخص کے بارے میں لکھا ہے اس جدید دور کے علماء نے، ایک شخص ہے یورپ کے اندر جس کا شمار مالدار ترین لوگوں میں ہوتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ یہ جو ہم پلک جھپکتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر پہ، یہاں پر اللہ نے ایک نس لگائی ہے، اس نس کے سہارے وہ رگ کے سہارے پلک اوپر نیچے ہوتی ہے۔ وہ بندہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہے کہ یہ پلک نیچے نہیں آ سکتی، آئے تو اوپر نہیں جا سکتی، ہاتھ سے پکڑ کے وہ نیچے کرتا ہے سونے کے ٹائم، اور اٹھتا ہے تو پھر اوپر کرتا ہے، اور یہ پلک جھپکنا بھی ضروری ہے ورنہ آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ہم تھوڑی دیر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، پلک نہ جھپکیں، تو اس جلن کو دور کرنے کے لیے وہ شخص اپنے ہاتھوں میں کچا کپڑا لے کے رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پہ اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے،
اس سے ملنے والے علماء نے کہا کہ وہ بندہ اتنا مالدار ہے، پوری دولت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی میرا یہ مرض ٹھیک کر دے صرف۔ ہماری پلکیں، ہماری زبان، ہمارا یہ دماغ جو رگوں کا مرکز ہے، ایک رگ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اچھا خاصا ہنستا کھیلتا انسان پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بال بچوں کو پہچاننے سے عاجز ہو جاتا ہے، وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا، وہ ایک مجنون کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ صرف ایک تار یہاں کا اگر ہل گیا، یہ صحیح سلامت چل رہا ہے الحمدللہ، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک کیا بدلہ دیا ہم نے رب العالمین کو اس کا، سوائے اس کے کہ کاش مجھے یہ بھی مل جاتا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ ان ناشکریوں کے علاوہ ہم نے رب کو کیا دیا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا ناشکرا بھی ہے۔ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، نہ صحت کے اعتبار سے نہ دولت کے اعتبار سے، الحمدللہ۔ یہ خوب اچھی طریقے سے یقین اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، ورنہ ہم جائیں دماغ کے مریض سے پوچھیں دماغ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے گردے فیل ہو گئے، جو ڈائلائسس پہ زندگی گزار رہا ہے، اس سے پوچھیں جس کے گردے صحیح سلامت ہے، وہ اللہ کے کتنے بڑے احسان میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو مشینوں کے ذریعے سانسیں لیتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں یہ چلتی سانسیں آزادی کے ساتھ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہزار نعمتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، لیکن نہ کبھی صبح اللہ کا شکر، نہ شام اللہ کا شکر۔ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، یہی ہماری زبوں حالی کی وجہ ہے کہ شکر ہماری زبان پر نہیں ہے۔ ہماری نعمتوں میں بے برکتی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شکر ہماری زبانوں پر نہیں ہے۔ اللہ کے شکر گزار بنے۔ 3 طریقے سے شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے دل سے، دل کے اندر تک یہ پورا یقین ہو جذبہ شکر کے ساتھ کہ اے اللہ آپ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اس کے لائق نہیں تھا، یہ میری اوقات سے زیادہ آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے۔ دل سے اس کا جذبہ شکر ہو ہمیشہ۔ اور دوسرا شکر ادا کرنا ہے زبان سے، ہر حال میں، جس حال میں بھی ہوں، الحمدللہ علی ذالک، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ اور تیسرا شکر ادا کرنا ہے اپنے عمل سے۔ عمل یہ ہے کہ اس رب کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، نمازیں پڑھنا ہے۔ جیسے کسی غلام پر اس کا آقا ذرا بند مٹھی کچھ انعام کر دے، وہ اس کے اشاروں کے تابع ہو جاتا ہے، وہ دوڑتا بھاگتا پھرتا ہے، نظر آتا ہے آقا کے اشاروں پر، کیوں؟ اس نے بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر، میری ضرورت سے زیادہ، میری تنخواہ سے زیادہ مجھے دیا ہے۔ اور یہاں نہ جانے ہماری اوقات سے کتنا زیادہ سمندر بہا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، لیکن ذرا 5 وقت نماز ہم سے نہیں ہو پاتی۔ کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے خلاف؟ تو عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں، سجدے کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی تسبیح بیان کریں کہ جو کچھ ہیں آپ ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے میں ہوں، آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کا رحم ہے، آپ ہی کا احسان ہے، آپ ہی کا فضل ہے، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔ دل سے شکر، زبان سے شکر، اپنے عمل سے شکر، پھر دیکھے زندگی میں نعمتیں برستی ہیں بارش کی طرح، پھر کیسی رحمتیں نظر آتی ہیں زندگی میں اور کیسی برکتیں محسوس کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں۔ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور شکر ادا کریں، ورنہ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، جن آقاؤں، جن صحابہ کرام کے ہم شیدائی ہیں، ان کی زندگیوں میں جو حالات آئے اس کا تو 10واں حصہ بھی ہماری زندگی میں نہیں آیا، لیکن ان حالات میں بھی وہ لوگ شکوے شکایت نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا دن تھا۔ کتابوں میں پڑھنے سے کیا معلوم ہوگا، جو بیان کرتے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ طائف کے سفر میں ساتھ تھے۔ جب وہ صحابہ کے درمیان بیان کرتے تو کبھی وہ پورا بیان نہیں کر پاتے، وہ خود بھی روتے، صحابہ بھی روتے، ہچکیاں بن جاتی تھی صحابہ کی کہ اتنی مصیبت اور پہاڑ ٹوٹا تھا ظلم کا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے دن۔
کبھی بھی زندگی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بیان نہیں کیا کہ کہیں سمجھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس دن سے کوئی شکایت ہے، اس دن سے کوئی شکوہ ہے، ہم پر اتنی مصیبت آ جائے 100 جگہ بیان کرتے ہیں جا کے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں۔ جسے بھی معلوم ہوا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے معلوم ہوا۔ جب طائف کی گلیوں سے ہٹ کے ایک باغ میں آپ تشریف لے گئے اور اپنے جسم کا اپنے خون صاف کیا اور وہاں بیٹھ کر جو دعا مانگی ہے، پوری لمبی دعا ہے، لرز جاتا ہے دل آدمی کا پڑھتے ہوئے، اس دعا میں رب دو جہاں کے سامنے رحمت للعالمین نے یہ کہا کہ پروردگار آج جو کچھ ہوا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اس سے، صلاۃ و سلام ہو اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر کیا ہماری زندگی کی مصیبتیں معمولی اور ہمارا یہ رونا دھونا نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہمیں ہمارا منہ ہے ہم روئیں؟ وہ مصیبت، اور آقا دو جہاں کہہ رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ دعا پڑھیں، ہم دعا کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں، ہمیں سبق حاصل ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کتنے انعامات سے نوازا، ہم کتنی ناشکری والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن احد کا دن رہا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طائف کا دن تھا۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ کہتے نہیں تھے کسی سے، لیکن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال ایسا کیا کہ جواب میں آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل گیا کہ طائف کا دن تھا۔ فوراً آپ نے کہا لا شکوہ فی، اے عائشہ یاد رکھنا مجھے اس دن سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا ہے، باقی مجھے اس دن سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اتنے شکر گزار تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں شکوے بنتے ہیں، جہاں شکایت زبان پہ لانا بنتا ہے، وہاں بھی آپ نے شکایت کو زبان پہ آنے نہیں دیا۔ ہر صبح شکر گزاری، ہر دوپہر شکر گزاری، ہر شام شکر گزاری، ہمیشہ الحمدللہ، ہمیشہ سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ رہا کرتا تھا۔ ہمارے زندگی میں نہ کوئی ایسی آزمائش آئی، نہ کوئی ایسا صبر آزما لمحہ آیا، لیکن شکایتیں اتنی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ اس لیے خوب اچھی طرح ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اور آخر بات، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ نے ہم کو اسلام سے نوازا۔ اسلام کے ایک ایک حکم کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا نبی بن کے ہمارے درمیان آنا۔ آپ کی سنتوں کو زندگی میں لے کر آئیں، یہ اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں غیروں کے طریقوں کو اپنانا، اور خاص طور سے اسلام جس سے منع کرتا ہے اس کو اپنانا، یہ ان نعمتوں کی ناقدری ہے، اسلام کی ناقدری ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کی ناقدری ہے۔ ابھی 2-4 دن میں ایک تہوار آئے گا جو خالص شرکیہ تہوار ہے، ہندوانہ تہوار، پتنگ بازی کا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو نہ صرف اسلامی اعتبار سے غلط ہے بلکہ انسانی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اس تہوار میں ہزاروں لوگ، نوجوان اور بچے گرتے ہیں چھتوں سے نیچے۔ سرکاری دواخانوں میں ایک بھیڑ ہوتی ہے ایسے مریضوں کی جو چھتوں سے گرا ہے، بھاگتے ہوئے روڈ پہ گاڑی سے ٹکرایا ہے، کوئی زخمی ہے تو کوئی مر ہی گیا، اور اس کی ڈور اور اس کے مانجھوں سے کتنے ہاتھ کٹتے ہیں اور کتنی گردنیں کٹتی ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ خالص غیر انسانی اور غیر مہذب تہوار ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ چھتوں پہ پتنگ پلاتے ہوئے ڈی جے بجانا، اور ایسا شور شرابہ کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا یہ انسان ہی کا محلہ ہے یا کوئی دوسرے آ گئے یہاں پر رہنے کے لیے جنگلوں سے۔ یہ کسی خاص محلے کی بات نہیں، سارے محلے جو ان کے ہیں وہ بھی، جو ہمارے ہیں وہ بھی۔ اور بسا اوقات صرف اذان کے لیے ڈی جے ہلکا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہے مسجدوں میں اور آس پاس کی چھتوں میں اتنی زور سے ڈی جے بج رہا ہے، یہ مسلم محلے ہیں۔ یہ اسلام کی یہ مطلب یہ شکر گزاری ہے، یہ نماز کی شکر گزاری ہے، یہ نماز کا ادب ہے، بدترین بے ادبی ہے، گستاخی ہے اسلامی احکامات کی، نماز کی، اسلامی عبادات کی۔ اور یہ ہر ایسے موقع پر ہر مسلم محلے میں یہ منظر نظر آتا ہے۔
اسلام کھیل کود کی پوری اجازت دیتا ہے، لیکن وہ انسانی ہو، اس میں انسانی صحت کی حفاظت ہو، مفید ہو انسانی صحت کے لیے، اس میں حیا ہو، پردہ ہو، یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی انسان نظر آئے، ایسے کھیل کود کی پوری اجازت دیتا ہے اسلام۔ لیکن کھیل کود کے نام پہ اعضاء کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ، انسانی جان جانے کا خطرہ، اسلامی عبادتوں کی بے ادبی کا خطرہ، اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے تہواروں کو اس طرح اس میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینا کہ جیسے یہ ہمارا تہوار ہے، یہ اسلامی تہواروں کی ناقدری ہے، اسلامی احکامات کی ناقدری ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی ناقدری ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والے مسلمان بندے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے غلام ہیں، تو پھر ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا لازمی ہوگا۔ اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اپنی آخرت کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ چاہے وہ نعمت اسلام کی شکل میں ہو یا قرآن کی شکل میں یا اپنی صحت کی شکل میں یا اللہ کی دی ہوئی دولت اور رزق کے شکل میں، جس شکل میں ہو اس کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، اس کی ناقدری نہ کریں، ورنہ ناقدری پر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی ناقدری سے اور غیروں کی مشابہت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔